الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فعن جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، نحن من أهل البادية، علمنا شيئا ينفعنا الله به تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط، إلى آخر الحديث. سیدنا حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم دیہات کے رہنے والے ہیں، آپ کے پاس آنے جانے کا موقع کم ملتا ہے، آپ کی مجلس سے استفادے کا موقع کم ملتا ہے، وقت نکال کر آپ کی خدمت میں ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، کچھ ایسی چیز ہمیں بتا دیجئے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی زندگی میں نفع بخش اور سود مند ہو، ہم آپ کی ان ہدایات و تعلیمات پر عمل کریں اور اللہ ان زرعی اور سنہری نصیحتوں پر عمل کی بدولت ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائیں اور آخرت کو بھی سرخروئی اور کامیابی سے ہمکنار فرمائیں۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تو نصیحتوں کا اور ہدایات و تعلیمات کا ایک خزینہ اور ذخیرہ تھا، اور ایسی ایسی جامع نصیحتیں پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے دنیا انسانیت کو عطا کی گئیں کہ ایک نصیحت و ہدایت پر بھی صدق دل سے اگر انسان عمل پیرا ہو جائے تو اس کی دنیا بھی آباد و شاداب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر بن جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کے جواب میں چند مختصر سی نصیحتیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمائیں، لیکن وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ نے فرمایا: لا تحقرن من المعروف شیئا، بھلائی کے اور خیر کے کسی بھی کام کو کبھی حقیر اور معمولی مت سمجھنا۔ دنیا میں انجام دیے جانے والے اعمال یوں تو بہت سے ہیں، اور بہت سے عمل ایسے ہیں جو اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑے عظیم تصور کیے جاتے ہیں، اور لوگ بھی ان اعمال کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کو زیادہ اہمیت کے ساتھ انجام نہیں دیا جاتا، ان کے بارے میں عمومی طور پر یہ تصور نہیں پایا جاتا کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہم بڑے اجر و ثواب کے حقدار ہو جائیں گے۔ اس تصور کی بنا پر بہت سے لوگ ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس پر تنبیہ فرمائی ہے کہ خیر اور بھلائی کے کسی بھی کام کو حقیر اور معمولی مت سمجھو،
نہ جانے کب کس وقت کس عمل کی بدولت اللہ کی جانب سے تمہارے حق میں رضا اور رضوان کا فیصلہ ہو جائے اور تمہاری بگڑی بن جائے۔ پھر آپ نے مثالوں کے ذریعے اعمال کو بیان فرمایا وَلَوْ أَن تُفْرِغَ دَلْوَكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي، کبھی کسی خیر کے کام کو حقیر اور چھوٹا مت سمجھنا، چاہے اپنے ڈول سے پانی لینے والے بھائی کے برتن میں پانی ڈالنا ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر پانی کی قلت ہے اور ایک جگہ سے لوگ اپنی ضرورت کے لیے لائن لگا کر پانی لے رہے ہیں، جب جس کا نمبر آئے گا وہ اپنا برتن بھرے گا۔ ایسے موقع پر ہم نے دیکھا کہ ایک کمزور آدمی بھی لائن میں لگا ہوا ہے، یا ایک عورت لائن میں لگی ہوئی ہے، یا عمر رسیدہ کوئی شخص لائن میں لگا ہوا ہے۔ ہمارا نمبر پہلے ہے، اس کا نمبر بعد میں آ رہا ہے۔ ہم نے اس کے حال پر ترس کھاتے ہوئے اپنے نمبر پر جو پانی اپنے برتن میں بھرا وہ اپنے اس بھائی کے برتن میں ڈال دیا، تاکہ اسے زیادہ وقت پانی حاصل کرنے کے لیے صرف نہ کرنا پڑے، خرچ نہ کرنا پڑے، لائن میں لگنا پڑے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اس عمل کو چاہے کتنا ہی معمولی سمجھو لیکن اسے ہلکا مت سمجھنا۔ ہو سکتا ہے اللہ اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کا یہی معاملہ کرنے کی وجہ سے تمہارے لیے عفو درگزر کا، مغفرت و بخشش کا فیصلہ فرما دیں اور تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے، سنور جائے۔ اس نصیحت کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے دلوں میں باہمی خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبات کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونے کا جذبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد گرامی کے ذریعے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ڈالنے کی فکر فرمائی۔ آپ بتائیے کہ اگر ہمارے سماج و معاشرے میں باہمی اخوت و ہمدردی اور خیر خواہی کے یہ مظاہر ہوں گے تو آپس میں محبت پروان کیوں نہیں چڑھیں گے؟ ایک دوسرے کی قدر و منزلت دل کے اندر کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ جب انسان اس طرح کے کردار کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ انسانی دلوں کو جیتنے میں کامیاب ہوتا ہے، اس کو عزتیں حاصل ہوتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی جانب سے یہ اس کی نصرت و مدد ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے اعمال کو انجام دیتا ہے اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابیاں اپنے لیے مقدر کراتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبے کا حامل ہونا چاہیے، اور جہاں جب جس کی مدد کرنے کا موقع میسر ہو خوش دلی کے ساتھ عبادت سمجھتے ہوئے بھائی کی مدد کرنی چاہیے، اس کا تعاون کرنا چاہیے، اس کے لیے سہولت و آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل احب الاعمال الی اللہ کیا ہے؟ ہم سے اگر پوچھا جائے کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہوگا تو ہم سوچیں گے زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کرنا، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہنا، زیادہ سے زیادہ کلام الہی کی تلاوت کرنا، زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں میں اپنا وقت لگانا۔ یہ اعمال اللہ کی نگاہ میں یقیناً بہت محبوب اور پسندیدہ ہوں گے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعمال تو اپنی جگہ پسندیدہ ہیں ہی، اللہ کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل سرور تدخلہ علی قلب مسلم
وہ خوشی اور مسرت ہے جو تم اپنے مسلمان بھائی کے دل کے اندر پیدا کرتے اپنے عمل کے ذریعے۔ اگر آپ نے کسی کو خوش کر دیا، کسی کو مسرور کر دیا، کسی کے دل کو راحت عطا کر دی، تو وہ عمل گویا کہ آپ نے کر لیا جو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور بہترین برتاؤ کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنبَسِطٌ، کسی بھی خیر کے کام کو حقیر اور معمولی اور ہلکا مت سمجھنا، چاہے اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے سے اور خندہ پیشانی اور خندہ روئی کے ساتھ ملاقات کرنا ہی کیوں نہ ہو، یعنی بھائی کے ساتھ بشاشت و خوشدلی کے ساتھ ملنا، یہ بھی اللہ کی نگاہ میں نہایت عظیم اجر و ثواب رکھنے والا عمل ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا صدقے کے برابر ثواب رکھنے والا عمل ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مالی تعاون کے ذریعے ہی صدقہ کیا جا سکتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق دولت خرچ کرنے کے ذریعے ہی صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، اگر اللہ نے مالی حیثیت انسان کو عطا نہ فرمائی ہو، مالی اعتبار سے تعاون کرنے کا اہل انسان نہ ہو، اپنے اندر استطاعت نہ دیکھتا ہو، اگر مسکراتے چہرے کے ساتھ بھی وہ ملے گا، یہ جس کو اللہ نے مالی حیثیت دی ہے وہ مالی تعاون کے ساتھ ساتھ بھائیوں سے مسکراتے چہرے اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرے گا، تو نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ صدقے کا ثواب اللہ کی جانب سے اس کو عطا کیا جائے۔ دیکھنے میں تو یہ معمولی عمل ہے اور اس کو زیادہ اہمیت بھی نہیں دی جاتی، لیکن انسان سوچے کہ اگر ہم اپنے کسی بھائی سے ملاقات کریں اور ہمارا بھائی سیدھے منہ ہم سے بات کرنے کو تیار نہ ہو، ہاتھ ملائے اور چہرہ دوسری طرف رکھے، تو ہمیں کتنا برا محسوس ہوگا، انسلٹ محسوس ہوگی کہ اس نے ہمیں اہمیت نہیں دی۔ اگر یہی برتاؤ ہم اپنے بھائی کے ساتھ کریں گے تو جو چیز ہمیں محسوس ہو رہی ہے وہی ہمارے بھائی کو بھی محسوس ہو۔ انسان اگر ملاقات کے وقت بشاشت و خوش خلقی اور خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتا ہے اور چند بول محبت کے بول لیتا ہے، تو وہ بھائی کے دل میں گھر کرنے کا سامان حاصل کر لیتا ہے۔ اور اگر ملاقات ہی کے وقت چہرے کے اوپر 12 بجے ہوئے ہوں اور پیشانی سے بشاشت نہ جھلک رہی ہو اور سامنے والے کو یہ احساس نہ ہو رہا ہو کہ ہم سے مل کر کوئی مسرت و خوشی نہیں ہوئی، تو آپ لاکھ اس کی خاطر کر لیں، اس کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ یہ بڑی اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے جو سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ محض زبانی نصیحتوں پر اکتفا نہیں فرماتے، زبانی جمع خرچ آپ کی زندگی میں نہیں ہے، آپ جو فرماتے ہیں عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی دنیا انسانیت کے سامنے آپ پیش فرماتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی ملاقات کے طرز کو نقل فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کسی کی جانب متوجہ ہوتے تو مکمل طور پر متوجہ ہوتے، ملاقات فرماتے تو اپنا چہرہ اس کی جانب کامل طور پر متوجہ رکھتے اور بشاشت و خوش خلقی اور خندہ پیشانی کے ساتھ سامنے والے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محو گفتگو ہوتے، اور جب تک سامنے والا
مطمئن نہ ہو جاتا، اس وقت تک پیغمبر علیہ السلام اس کو چھوڑ کر دوسرے کی جانب متوجہ نہیں ہوتے تھے، تاکہ سامنے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ ہمیں اہمیت نہیں دی جا رہی۔ یہ حسن خلق کے زمرے میں آنے والی چیزیں ہیں، اور حسن اخلاق ایک ایمان والے کی شان ہونی چاہیے، علامت ہونی چاہیے، پہچان ہونی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کو خلق عظیم کا حامل بنا کر دنیا میں بھیجا گیا۔ آپ نے دنیا کو اپنی طاقت کے بل پر فتح نہیں فرمایا، بلکہ اخلاق کریمانہ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے کا موقع میسر فرمایا۔ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عظیم، قرآن کریم حضور پاک علیہ السلام کے سلسلے میں اس حقیقت کا اعلان فرما رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میزان عدل میں جب انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا، تو سب سے زیادہ وزنی جو عمل ہوگا وہ حسن خلق ہی ہوگا۔ ایک صحابی نے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جنت میں داخلے کا طریقہ، وظیفہ اور عمل بتا دیجئے، کیسے میں جنت کا مستحق اپنے آپ کو بنا سکتا ہوں؟ فرمایا تقوی اور حسن خلق کو اختیار کرو، اللہ پاک جنت کی راہ تمہارے لیے آسان فرمائے۔ بہرحال حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی خیر کے عمل کو حقیر اور ہلکا نہ سمجھنا چاہیے، چاہے اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی اور مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا ہی کیوں نہ۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ چاہے اپنے بھائی کو باندھنے والی رسی اٹھا کر دینا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی عمل اللہ کی نگاہ میں بڑے اجر و ثواب کا حامل ہے۔ چاہے اپنے بھائی کے جوتے کے تسموں ہی کو باندھنا کیوں نہ ہو، یعنی اس عمل کو بھی حقیر اور ہلکا نہ سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ وَأَن تُسْبِلَ الْإِزَارَ فَإِنَّهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ وَالْخُيَلَاء لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ تیسری نصیحت آپ نے فرمائی کہ اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے مت رکھنا، اسبال ازار سے بچنا، اس لیے کہ یہ تکبر کی اور غرور و گھمنڈ کی علامت ہے۔ اہل ایمان کا یہ شیوا اور طریقہ نہیں ہے، اور اللہ تعالی غرور و تکبر کا اظہار کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو اصول بیان فرمائے ہیں، اس میں تمام چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ہمارا رہن سہن کیسا ہو، ہماری بول چال کیسی ہو، ہمارے معاملات کیسے ہوں، ہماری معاشرت کیسی ہو، ہماری وضاقتہ کیسی ہو، ہمارے سر کے بال کیسے ہو، ہمارا چہرہ کس انداز میں ہو، ہماری تراش خراش کیسے ہو، یہاں تک کہ ہمارا لباس کیسا ہو، اس کے سلسلے میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے مکمل تفصیلات اہل ایمان کے سامنے اور انسانیت کے سامنے پیش فرمائی۔ انہی تفصیلات کا ایک جز یہ بھی ہے جو اسلامی لباس پیغمبر علیہ السلام کی جانب سے متعارف کرایا گیا، اس میں مردوں کے لیے اس بات کو لازم قرار دیا گیا کہ وہ اپنے پہناوے کو ٹخنے سے اوپر رکھیں، کیونکہ ٹخنے سے نیچے پہناوے کو لٹکانا یہ متکبرین اور مغرور لوگوں کا شیوا رہا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام ایسے لوگوں کے شیوے کو اختیار کرنے سے منع فرماتے رہے ہیں۔ ہمارا شیوا وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے نیک بندوں کا، اللہ کے مقرب و محبوب بندوں کا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر بھی اہل ایمان کو عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ افسوس کی بات ہے
جہاں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی دیگر بہت سی ہدایات و تعلیمات ہماری زندگیوں سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، وہیں اس مبارک ہدایت و تعلیم پر بھی عمل لوگوں کی زندگی میں بڑی قلت کے ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بڑی تاکید فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب مسجد میں آئے، وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو وضو کرتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا اذهب وتوضأ وارجع وصلی فإنك لم تصلی، جائیے وضو کیجئے، دوبارہ نماز پڑھیے، اس لیے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صاحب متحیر ہوئے، متعجب ہوئے کہ ایسی کون سی غلطی مجھ سے ہو گئی کہ آپ مجھے واپس بھیج رہے ہیں، لیکن آپ کا حکم تھا اس لیے گئے، وضو کیا اور دوبارہ آ کر نماز پڑھی۔ اس مرتبہ بھی جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہی جملہ دہرایا، ارجع وتوضأ وصلی فإنک لم تصلی، واپس جائیے، وضو کیجئے اور آ کر دوبارہ نماز پڑھیے، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ جب دوبارہ بھی یہی عمل ہوا اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ان کو متنبہ کیا تو ایک صحابی وہاں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ ما لک امرتہ، اے اللہ کے رسول کیا بات ہے آپ ان کو دوبارہ وضو کرنے کا اور نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، ہمیں تو ان کی نماز میں کوئی غلطی محسوس ہوتی نہیں، ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ آپ نے ان کو نماز دہرانے کا حکم کیوں دیا۔ جواب سنیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا، فرمایا اما رأیت ان الرجل صلى مسبلا ازارہ وان اللہ تبارک وتعالی لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم نے دیکھا نہیں جو صاحب نماز پڑھ رہے ہیں ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی نماز کو قبول نہیں فرماتے کہ جس کا پہناوا، جس کی شلوار، جس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا، اس لیے میں نے دوبارہ نماز پڑھنے کی ہدایت دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیے ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی لیکن وضو دہرانے کی تو ضرورت نہیں تھی اور نماز بھی دہرانے کی ضرورت نہیں تھی، مسئلے کی روح سے وضو بھی درست تھا اور نماز بھی ہو جائے گی چاہے کراہت کے ساتھ ہو، تو آپ نے نماز دہروائی کیوں، وضو کیوں کروایا دوبارہ؟ اس پر حضرات محدثین نے باقاعدہ بحث کی ہے اور نتیجے کے طور پر یہ بات بیان فرمائیے کہ دراصل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وضو کا حکم دے کر ان کو اپنے عمل پر غور کرنے کا موقع دے رہے تھے کہ آپ غور کرو کہ آپ سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، پانی کہاں مر رہا ہے، کس وجہ سے آپ کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ وضو بھی ایک ایسی عبادت ہے جو گناہوں کے کفارے کا باعث و ذریعہ بنتی ہے، ان سے جو گناہ ہوا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے ازالے کے لیے دوبارہ ان کو وضو کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اتنی بات تو محقق ہو ہی جاتی ہے کہ یہ حکم دے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اسلامی پہناوے کے حامل بن کر دنیا میں زندگی گزاریں، وہ لباس جو جسم کے لیے ساتر ہو، ڈھانپنے والا ہو، چھپانے والا ہو، اور جو اصول لباس کے شریعت کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان اصولوں کے مطابق وہ لباس ہو۔ آج کی دنیا میں تو وہ لباس لوگ پسند کرتے ہیں جو ان کے پسندیدہ لوگوں کی طرف سے سماج میں اور معاشرے میں متعارف کرایا جاتا ہے۔
اس کی پرواہ نہیں کی جاتی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو کیسا پہناوا اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کے ہر موڑ پر اور زندگی کے ہر شعبے میں شریعت و سنت کے اصولوں کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری چیز نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان فرمائی۔ عجیب بات آپ نے ارشاد فرمایا ان امرؤ سبک فیما تعلم فیک فلا تسبه بما تعلم فیک۔ فرمایا کہ جابر، اگر کوئی آدمی تمہیں برا بھلا کہے اس غلطی کی وجہ سے جو تمہارے اندر پائی جاتی ہے، تو تم اس کو برا بھلا مت کہنا اس غلطی کی وجہ سے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ فَإِنَّ لَكَ أَجْرٌ، اگر تم اس کی برائی دنیا کے سامنے بیان نہیں کرو گے تو تمہیں اجر و ثواب ملے گا، وَلَهُ وَبَالٌ، اور اس کو سزا ملے گی، اس کو گناہ ہوگا اس برائی کو بیان کرنے کی وجہ سے جو تمہارے سلسلے میں وہ اپنی زبان کے اوپر لایا ہے۔ گویا کہ آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش مت کیا کرو، گالی کا جواب گالی سے مت دیا کرو، تلخی کا جواب تلخی سے مت دیا کرو۔ کوئی تمہارے ساتھ کیسی ہی بدسلوکی کیوں نہ کر رہا ہو، تمہیں ایک مسلمان اور غلام محمد ہونے کی حیثیت سے اچھا سلوک اور برتاؤ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم بدسلوکی کرنے والے کے جواب میں اچھا سلوک نہیں کر پا رہے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کا حق ادا کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها۔ فرمایا کہ جو انسان آپ کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرنے والا ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، رشتے ناتوں کو توڑتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنے روابط کو اور معاملات کو اس کے ساتھ بہتر اور اچھا رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ کردار ہے جس کا عملی نمونہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس مختصر سی نصیحت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس مہذب اور پاکیزہ زندگی کو گزارنے کی تلقین فرمائی ہے، اگر ہم جیسے گنہگار انسان اس کے حامل بن جائیں تو ہمارا وجود محبتوں کی مہک سماج و معاشرے کے اندر عام کرنے والا بن جائے، ہمیں خوشبو کی حیثیت اختیار کرنے والے بن جائیں گے، جس سے آس پاس کے تمام لوگ خود بخود استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو ایسا ہی بن کر زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے کہ ان کے وجود سے ان کے والدین بھی مطمئن ہو، ان کی بیوی بچے بھی مسرور ہوں، ان کے آس پاس رہنے والے لوگ بھی مطمئن ہوں، اور جس علاقے میں، جس بستی میں، جس شہر میں وہ زندگی گزارتے ہیں اس علاقے اور بستی کے لوگ بھی ان کے وجود کو اپنے لیے اللہ کی نعمت تصور کرتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے کردار سے، اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان زرعی اور سنہری ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو دینی اور اسلامی رنگ میں رنگیں، دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو باخبر اور واقف کرائیں، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، ہمارا رویہ، ہمارا سلوک اور برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ خاص طور پر
موجودہ زمانے میں جو فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ ہے اور بہت آسانی کے ساتھ خلاف شرع اعمال کی جانب نوجوانوں کو راغب کر دیا جاتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال میں مبتلا کرنے والی چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ بہت آسانی کے ساتھ لوگ اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں اگر ہم نے اپنی نسلوں کو سنوارنے کی اور سدھارنے کی فکر و کوشش نہ کی اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے ان کو واقف و باخبر نہ کرایا اور پیغمبر علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کے نمونے ان کے سامنے پیش نہ کیے تو ہمارے لیے اپنی نسلوں کو شریعت و سنت کے اوپر مضبوطی کے ساتھ گامزن رکھنا مشکل و دشوار ہو جائے گا، اور ہمارے لیے ایمان سے زیادہ بیش قیمت سرمایہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس سرمایہ کی حفاظت ہمیں اپنی ذات کے لیے بھی آخری سانس تک کرنی ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مومن و مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ آپ حضرات کے درمیان دین کی مناسبت سے حاضری ہمارے لیے مسرت و خوشی کا باعث ہے۔ رفیق محترم مولانا زہیر صاحب زید علمہ کی دعوت پر یہاں حاضری ہوئی، ان کے اس ادارے کو بھی دیکھنے کا موقع ملا، اور دیگر ادارے جو مولانا کے زیر اہتمام و انتظام چلتے ہیں ان کو بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالی مولانا کی خدمات کو قبول فرمائیں، آپ حضرات کی معاونت کو اور نصرت کو بھی باری تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب کو اللہ دینی خدمت کے جذبے سے سرشار فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.